السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کو جگہ دے گا، اس حوالے سے ہم نے کل جو بات شروع کی تھی اس میں ہم روز محشر کے مختلف سٹیجز اور مختلف سٹیپس دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے عرش کی اہمیت اور اللہ کے عرش کے سائے کی ظل کی اہمیت انسان کو اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے جب اس کو ریزریکشن کا معاملہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا انکم محشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم، تم لوگ روز محشر میں اس میدان کی طرف بھاگو گے، کچھ لوگ جو ہوں گے وہ چل کے جائیں گے اپنے پیروں پہ، کچھ دوڑ کر جا رہے ہوں گے، کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سواریاں بھی دیں گے، کچھ سواریوں پر جا رہے ہوں گے، رکبانن آتا ہے، کچھ سوار ہوں گے اپنے گھوڑوں پر، یا کچھ سوار ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ کسی سواری کی شکل میں کنورٹ کر دے گا۔ اور بعض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ، بعض لوگ اللہ کی بنائے ہوئے اس میدان کی طرف چہروں کے بل دوڑ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بتائی تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چہرے کے بل انسان کیسے دوڑے گا؟ آپ نے سمپل جواب دیا، آپ نے کہا جس اللہ نے تم کو 2 پیروں پر چلنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرے کو اجازت دے گا اور چہرے کے بل چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس میدان کی طرف جائیں گے۔ پھر آپ نے واضح کیا کہ یہ چہرے کے بل جانے والے کفار ہوں گے، اور کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں استعمال کرتے تھے تو اس سے محدثین یہ ہمیشہ سمجھا کرتے تھے کہ صرف نان بلیورز، نان مسلمز کی بات نہیں ہے، بلکہ کافر کا جو لٹرل مفہوم ہوتا ہے ناشکرا پن، وہ مسلمان بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو دین اسلام کے ٹائٹل کے شیڈ میں ہونے کے باوجود دین اسلام کو اپنے لیے مصیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جو ہوں گے وہ چہرے کے بل چل کر جائیں گے، اور جس اللہ نے ان کو پاؤں کے بل چلنے کی طاقت دی ہوگی وہی اللہ ان کو چہرے کے بل دوڑانے کی بھی طاقت دے دے گا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اور میں بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ جو دنیا میں نیچر ہے، جو دنیا کے فزیکل لاز ہیں، جب ریزریکشن میں معاملہ ہوگا، جب روز محشر آپ اور میں اٹھائے جائیں گے، وہاں یہ فزیکل لاز بالکل مختلف ہوں گے۔ وہاں یہ فزیکل لاز اپلائی نہیں کریں گے جو اس وقت ہمارے جسموں کے اوپر یا جو اس وقت ہماری سراؤنڈنگ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر انسان جو دوڑ رہا ہوگا اس پلین کی طرف، اس کے ساتھ 2 ہستیاں یعنی 2 فرشتے ہوں گے، ایک ہوگا سائق دوڑانے والا اور ایک ہوگا شہید، دونوں فرشتے ہیں۔ سائق فرشتہ جو ہوگا وہ راستے کی طرف ڈائریکشن دے رہا ہوگا کہ تم نے کس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے، اور جو شہید فرشتہ ہوگا وہ یا آپ کے اور میرے حق میں گواہی دے رہا ہوگا یا آپ کے اور میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اس وقت ہمیں اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے کندھوں پر بیٹھے ہوئے 2 فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سین کے معاملے میں آپ کو اور مجھے داخل کر دے گا، جس وقت آپ کا اور میرا روز محشر اٹھنے کا معاملہ ہو جائے گا، تب ہمیں اپنے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سائق فرشتہ ہو یا شہید فرشتہ ہو، یہ اللہ کے نیک بندے کو دونوں خوشخبریاں دیتے ہوئے اس میدان کی طرف دوڑاتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اس لیے کہ نیک انسان کے لیے احادیث اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ نیک انسان کی مدد اور اس کو استقامت پر جمانے کے لیے دنیا میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے صرف رسولوں پر نازل نہیں ہوتے تھے، فرشتے صرف صحابہ پر نازل نہیں ہوتے تھے، فرشتے آپ کو اور مجھے بھی استقامت دینے کے لیے آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت آتی ہے جس میں آتا ہے نیک لوگ جب وہ یہ کہتے ہیں
کہ اللہ ہمارا رب ہے. قالوا ربنا اللہ، جب وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، یعنی پھر وہ معاشرے کو نہیں دیکھتے، فیشن کو نہیں دیکھتے، خاندان کو نہیں دیکھتے، فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھتے، یونیورسٹی ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے، جاب پلیس ریکوائرمنٹ کو نہیں دیکھتے. ان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، جسٹ ٹو پلیز اللہ. ثم استقاموا، جب وہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان پر فرشتے نازل کرتا ہے. اور یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ غم زدہ نہ ہو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آپ کو اور مجھے فرشتہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی نیک کام کو کرنے کے لیے جو آپ کو سٹیمنا، جو انرجی، جو موٹیویشن محسوس ہوتی ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو روز محشر کے دن بھی وہ سر کی آنکھوں سے جو مومن کو 2 فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ دونوں اس کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ گھبراؤ نہیں، آگے کے مرحلے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. 3 موقعوں کے اوپر احادیث بتاتی ہیں کہ فرشتے کانسٹنٹلی مومن کی مدد کرتے ہیں. ان میں 3 میں سے ایک موقع پوری زندگی ہے آپ کی، جس میں آپ اور میں اس وقت زندہ ہیں. دنیا کی زندگی اگر آپ اور میں مومن بن کے گزاریں گے تو اللہ کی مدد کانسٹنٹلی فرشتوں کی شکل میں ہماری زندگی میں محسوس ہوگی. آپ کا اور میرا اب کل الحمدللہ طاق رات گزری ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ طاق راتوں میں عبادت کر رہی ہیں. آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوگی. آپ کا طاق رات میں عبادت کرنا، اس کے بعد آپ کا صبح اپنے گھر کے کاموں کو کروانا، بچوں کی رسپانسبلٹیز کو الگ کرنا، بعض بچوں کے ابھی بھی ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا نیند کے لیے دوپہر کے آرام کو قربان کر کے کلاس میں آ جانا، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا بھی اور سننا بھی اور سونا نہیں کلاس میں بیٹھ کے. تو یہ کس کی مدد ہے؟ یقیناً اللہ نے اپنی رحمت سے فرشتے ہمارے ساتھ سپورٹ میں لگائے ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ بعض دفعہ آپ کسی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہوگا آج نہیں جاتی، آج نیند آ رہی ہے، کیا فائدہ کلاس میں جاؤں اور سو جاؤں، تو بہتر ہے کہ آج گھر میں رک جاتی ہوں، کل فریش ہو کے جاؤں گی. جب یہ خیال آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس وقت آپ نے اپنے فرشتے کو تھوڑا کمزور کر دیا ہے. جب نیکی کا ارادہ آئے، مومن کا کام کیا ہے کہ نیکی میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دوڑانے والوں میں شامل کرے. اس لیے کہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کہ جو نیکی میں دوڑنے والے ہوتے ہیں ان کا مقام اللہ نے کتنا بلند رکھا ہوا ہے روز محشر کے دن بھی، اور آگے ان کے لیے جنتیں ہیں. تو یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو پوری زندگی میں اللہ اپنی رحمت سے فرشتوں کی مدد دیتا ہے. اسی طرح سے نیک انسان کی مدد، نیک انسان کی سپورٹ کرنے کے لیے فرشتے اس کی موت کے وقت بھی آتے ہیں. احادیث واضح کرتی ہیں کہ جب اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جیسے ہی ملک الموت اس کے منہ اور ناک سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نورانی چہروں کے فرشتے اس روح کو فوراً جنت کے کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ جب بعث شروع ہوگا، ریزریکشن شروع ہوگا، روز محشر شروع ہوگا، تب بھی یہ فرشتے کانسٹنٹلی اس مومن کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اس کو موٹیویشن دلاتے رہیں گے. جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ مومن کو فرشتے سائق اور شہید دونوں انکریج کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے اس پلین، اس میدان کی طرف لے کر جائیں گے جس کی طرف انسانوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا، اور اس کو تسلی دیں گے کہ آگے کا مرحلہ آسان ہوگا. یہ شہید فرشتہ اور یہ سائق فرشتہ گناہگار، منافق اور نان مسلم کو بھی کھینچتا ہوا اور گھسیٹتا ہوا اسی روز محشر کی جگہ پر جہاں انسانوں کو جمع کیا جائے گا لے کے جائے گا. لیکن احادیث بتاتی ہیں کہ گناہگار کو، منافق کو اور جس کو آپ کافر کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں، اس کو جب یہ 2 فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کو ضرب لگا رہے ہوں گے، اس کو مارتے جاتے ہوں گے، اس پر تھوکتے جاتے ہوں گے اور اس پر لعن طعن کرتے جاتے ہوں گے. اس لیے کہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس وقت بھی اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں. جس جگہ پر، جس مسجد میں، جس علاقے میں، جس پلیس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جگہ کی چھت سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتے اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں. اور کل ہم نے بات کی تھی کہ پہلا آسمان دنیا کہاں ہے؟ there is no limit. ہم کہتے تو ہیں sky is the only limit، لیکن پہلے آسمان کی لمٹ کہاں ختم ہوتی ہے یہ انسان آج تک فگر آؤٹ نہیں کر سکا. تو اس وقت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے الحمدللہ اس وقت موجود ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سنتے ہوئے
اسلام کی تعلیمات سنتے ہوئے انسان کے اوپر ایک سکینت طاری ہوتی ہے. آپ اپنے پچھلے مسئلوں کو بھول جاتے ہیں. شاید جن سے آپ 10 منٹ پہلے نکل کے آتے ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سنتے ہوئے آپ کو لگتا ہے اب ایک اور نئی ڈائمینشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سکینت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فرشتے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے خود کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو وہ انسان اچھے لگتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سبقت لے جانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ان 2 فرشتوں کے ساتھ ہر انسان کو اس میدان میں جمع کر دیا جائے گا.